جوانی بڑی حسین ہوتی ہے، جوانی میں نیند بھی اچھی آتی ہے، جوانی میں انسان کھانا بھی خوب کھاتا ہے، جوانی میں انسان انجوائے بھی کرتا ہے۔ اسی لیے شیطان انسان کو جوانی میں اغوا کرتا ہے، شیطان انسان کو جوانی میں بہکاتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوانوں کو اپنی گرفت میں لے لے، جوانوں کو اپنا آلہ کار بنا لے، جوانوں کے افکار و نظریات کو اغوا کر لے، اس لیے کہ جوانی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ انسان جوانی میں بہت جلدی کسی فکر سے متاثر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت گزرنے کے بعد پچھتانے سے کام نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، آج اللہ نے جوانی دی ہے، انٹرنیٹ کی نظر مت کر دینا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، فیس بک پر بیٹھتے ہو، 2-3 گھنٹے گزار دیتے ہو، مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہو، 6-8 گھنٹے نظر کر دیتے ہو۔ آج ہر گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، واٹس ایپ پر 2-3 گھنٹے، فیس بک پر کئی گھنٹے، پکچروں میں، فلموں میں، اور گندی فلموں کی ویب سائٹوں، آپ کو میں بتاؤں، اللہ اکبر، جلسوں میں کہنے شرم آتی ہے، لیکن کیا کہیں، دل کا درد کہنے پہ مجبور کرتا ہے۔ جب سروے کیا گیا، جب تحقیق کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہے، تو آج سے 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ملک بنا تھا، سب سے زیادہ گندی فلمیں وہاں دیکھی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب جہاں مسلمان زیادہ ہیں، گندی فلمیں وہاں زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، تم کہتے ہو قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی، جن آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھے ہو، ان آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیسے کرو گے؟ جن آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھے ہو، ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کیسے کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو قبر میں حضور تشریف لائے اور یہ کہہ کر منہ پھیر کر چلے جائیں، تیری آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ تو میرے رخ مدحا کو دیکھ سکے۔ اللہ نہ کرے وہ غیرت والا گجور رسول اگر ہماری قبروں سے منہ پھیر کر کے چلے جائیں، کون مدد کرے گا؟ کون امداد کرے گا؟ ماں نے تو گھر سے ہی چھوڑ دیا تھا، رو رہی تھی لیکن ماں ساتھ نہیں آئی، ماں تو گھر سے ہی چھوڑ گئی، مال تو روح نکلتے وقت ہی چھوڑ گیا، بیٹے آئے منہ پہ مٹی ڈال کر چلے گئے، بھائی آئے منہ پہ مٹی ڈال کے چلے گئے، باپ آیا منہ پہ مٹی ڈال کے چلا گیا، دوست آئے منہ پہ مٹی، کوئی آیا قبر میں؟ قبر میں ایک ہی ہستی نے آنا تھا، صرف ایک ہستی۔ رخ دن ہے یا مہر سمام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ختام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضاب، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل حضرت ملنگ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا نذیر صاحب قبلہ، ان کی رفقا اور ان کی کاوشوں سے یہ محفل منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلانے والوں کو، آنے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو اور اس محفل کے انعقاد میں مدد کرنے والوں کو
منبر پہ بیٹھنے والوں کو، زمین پہ بیٹھنے اور کھڑے ہو رہنے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات صرف بھیڑ کرنے آئے ہیں تو ہو گئی ہے بھیڑ، اور اگر آپ کچھ سننے کے لیے آئے ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ اپنے موبائل اپنی جیب میں رکھ لیں، اور یہ جو چینلوں پر پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے یہ بعد میں آپ کو مل جائے گا، تھوڑی دیر آپ اطمینان و سکون کے ساتھ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر جزا دے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ بیٹھنے کے لیے جگہ ختم ہے، بلکہ کھڑے رہنے کے لیے بھی اب جگہ ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے میں اب گزارش کرتا ہوں، بہت دیر تک میں نے بھی کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے، کیونکہ میرے بعد بھی آپ کو جو ہے وہ ہمارے مخدوم گرامی حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ حضور غازی ملت کے شہزادے سے آپ کو ان کا خطاب بھی سننا ہے۔ اس کے بعد بھائی مداح رسول شبیر برکاتی صاحب سے آپ کو حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا بھی سماعت کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ تھوڑی دیر، جتنی دیر آپ سننا چاہیں گے، میں آپ کے سامنے کوئی تقریر نہیں، صرف اپنے دل کا درد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اچھی طرح یاد رکھو، ہر چیز کے 3 ادوار ہوتے ہیں، 3 ادوار ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ مثال کے طور پر ایک پھول، اس کی بھی زندگی کے 3 ادوار ہوتے ہیں۔ پھول پہلے کلی بنتا ہے، اور کلی بننے کے بعد مسکراتا ہے، اور مسکرانے کے بعد شام ہوتے ہوتے مرجھا جاتا ہے۔ یعنی کہ کلی بننا اس کا بچپنا تھا، کھل جانا اس کی جوانی تھی، اور اس کے بعد مرجھا جانا اس کا بڑھاپا تھا۔ اسی طرح روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد سورج سر پر آتا ہے، اور سر پر آنے کے بعد پھر سورج مغرب کی سمت غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلوع ہونا اس کا بچپنا ہے، شباب پر آنا اس کی جوانی ہے، اور اس کے بعد غروب ہو جانا اس کا بڑھاپا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہر ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ مثالیں وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں دی جا سکتی، لیکن اتنا ضرور ہے، سب کے 3 ادوار ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی کے بھی 3 ادوار ہیں۔ ہم پہلے بچے تھے، پھر جوان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بوڑھے ہوتے ہیں۔ بچپنے میں انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ بچپنے میں پوری طاقت انسان کی اس کے پیروں میں ہوتی ہے، اس لیے بچے دوڑ بھاگ زیادہ کرتے ہیں، لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری طاقت اس کی زبان میں آ جاتی ہے، تو بوڑھے لوگ بولتے زیادہ ہیں، بچے دوڑتے زیادہ ہیں، بوڑھے بولتے زیادہ ہیں۔ لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اس کے پورے جسم میں قوت ہوتی ہے، اس کے پورے جسم میں طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ انسان جوانی میں جو چاہے کر سکتا ہے، انسان جوانی میں جو چاہے کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو زمین کا سینہ چیر کر کے جوانی کے اندر پانی بھی نکال سکتا ہے، اگر انسان چاہے تو پتھروں کو تراش کر کے اللہ اکبر ان کو خوبصورت شکل بھی دے سکتا ہے، پہاڑوں کو تراش کر کے جوانی میں انسان راستے بھی بنا سکتا ہے۔ جوانی بڑی قیمتی ہے، اور یاد رکھنا اسلام دین فطرت ہے، ہر مذہب کے اندر کسی بھی عمر کو اہمیت دی جاتی ہو یا نہ دی جاتی ہو، اسلام میں جوانی کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جوانوں کی اہمیت کرو، جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کی اہمیت جانو، جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کی قدر کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ پوری دنیا جس کی عزت کرتی ہے، اللہ رب العزت جس کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ زہ عزت و اطلاع محمد، میرے امام کہتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اللہ اکبر، جس کے قدموں کے نیچے اللہ کا عرش ہے وہ عزت والا رسول کہہ رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ، جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کو اہمیت دو۔ وجہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری مخالفت کی، جس نے میرا ساتھ دیا تھا وہ مکے کے جوان تھے، اس لیے
جوانوں کی عزت کی جائے، جوانوں کی قدر کی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، احد کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت پر آنے والے تیروں کو جو میں اپنے سینے پہ لے رہا تھا، اس وقت میری عمر 16 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال اگنا شروع بھی نہیں ہوئے تھے، تب میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے پر آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لیا تھا۔ احد کی جنگ میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ میں نے شرکت کی تھی، اسی لیے آپ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ بدر کے جتنے فاتحین ہیں 313 سب کے سب جوان ہیں، احد کے جتنے فاتحین ہیں 700 سب کے سب جوان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح خندق جو کھود رہے ہیں وہ سب کے سب جوان ہیں، اور خیبر کا فاتح تو ایسا جوان ہے کہ جس کی جوانی کی گواہی مصطفیٰ جان رحمت نے دی ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے یہ جوانی ہے میرے عزیز، جوانی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، جوانی بڑی حسین ہوتی ہے، جوانی میں نیند بھی اچھی آتی ہے، جوانی میں انسان کھانا بھی خوب کھاتا ہے، جوانی میں انسان انجوائے بھی کرتا ہے۔ اسی لیے شیطان انسان کو جوانی میں اغوا کرتا ہے، شیطان انسان کو جوانی میں بہکاتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوانوں کو اپنی گرفت میں لے لے، جوانوں کو اپنا آلہ کار بنا لے، جوانوں کے افکار و نظریات کو اغوا کر لے، اس لیے کہ جوانی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ انسان جوانی میں بہت جلدی کسی فکر سے متاثر ہو جاتا ہے، انسان اچھائی کی طرف بھی جوانی میں جلدی جاتا ہے اور برائی کی طرف بھی جلدی جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ نعیم کے بارے میں مفسرین مختلف اقوال بیان کرتے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے قیامت میں جوانی کے بارے میں پوچھے گا، خاص طور پر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کس طرح گزارا، جوانی کی راتیں تو نے کہاں گزاری، جوانی کے دن تو نے کہاں گزارے، جوانی کی صبح تو نے کہاں گزاری۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں پر 90% سے زیادہ مجمع جوانوں کا ہے، میری قوم کے جوانوں، منبر پر بھی جو ہے اکثریت جوانوں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظم سے لے کے ناطخواں تک، ناطخواں سے لے کے منتظمین تک، منتظمین سے لے کے مقررین تک، مقررین سے لے کے سامعین تک، سب کے سب جوان ہے۔ اب میں جوانوں سے سوال کرتا ہوں، خاص طور پر جوانی سے متعلق سوال کیا جائے گا، بتا تو نے جوانی کی راتیں کہاں گزاری۔ اب میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، میری قوم کے جوانوں تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، اللہ کا دربار ہے، خدا تم سے پوچھ رہا ہے، بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے قوت دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے حسن دیا تھا، میں نے تجھے جمال دیا تھا، تو نے اپنی جوانی کی راتیں کس کام میں گزاری؟ تو ذرا تصور کرو اللہ کو کیا جواب دے سکو گے، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ یہی کہ رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ کا مس یوز کرتے تھے اور انٹرنیٹ پر زنا کی فلمیں دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی آوارگی کے لیے نہیں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی پاپ کرنے کے لیے نہیں، جوانی گندی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، جوانی کس لیے دی گئی ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی 16 سال میں شروع ہوتی ہے اور 40 سے 50 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا جوانی جانے کے لیے آتی ہے، جوانی کسی کی ہمیشہ رہتی نہیں ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ جو جوان جوانی کے اندر عیاشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں اللہ اس کی نیند چھین لیتا ہے، نیند کا چین چھین
لیتا ہے، اس کا سکون چھین لیتا ہے، اس کی راحت چھین لیتا ہے۔ جاؤ جا کر ان بڈھوں سے پوچھو جو جوانی میں زنا کرتے تھے، جو جوانی میں بدکاریاں کرتے تھے، جنہوں نے جوانی میں عورتوں کے حسن و شباب سے کھیلا تھا، جنہوں نے جوانی میں اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کیا تھا، آج وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے رو رہے ہیں۔ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اس لیے کہ میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ گناہ کرتے وقت انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، گناہ کرتے وقت انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یہ جوانی ڈھل جائے گی۔ رات کی تاریکیوں میں رنگریلیاں کرنے والوں، جیسے ان بڈھوں کی جوانی چلی گئی، میری اور تمہاری بھی جوانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ابن رجب حنبلی لکھ رہے ہیں کیا؟ غوث پاک کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہے ابن رجب حنبلی نے، وہ بزرگ ہے ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں، کہ اللہ جب کوئی جوانی میں گناہ کرتا ہے تو اس کو بڑا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، بلکہ بڑھاپا اتنا کھوسٹ اور بدترین اور دردناک اللہ مسلط کرتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس لیے کہ نرم نرم گدوں سے انسان، نرم نرم گدوں پہ انسان لیٹ کر سکون نہیں پاتا، کیونکہ دولت کے بل پر نرم گدے خریدے جا سکتے ہیں، دولت کے بل پر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ ہر چیز دولت کے بل پہ نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت اور جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، میری قوم کے جوانوں، یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد ہے، یہ کسی فقیر کی آہو بکا ہے۔ جوانی بہت قیمتی ہے، جوانی بہت اہم ہے، اس کو پاپ کی نظر مت کر دینا، شیطان اغوا کرتا ہے۔ رات کو تارے گنتے ہیں بڈھے لوگ، جا کر کے نیک بڈھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے، نیک بوڑھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے، ان کی زیارت عبادت ہے۔ بلکہ جو نیک بوڑھے جنہوں نے جوانی میں گناہ نہیں کیا، جو نیک بوڑھے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے جبریل فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ نیک جوان اب بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، اگر بڑھاپے میں اس سے کچھ گناہ ہو جائے تو کہہ دو فرشتوں سے اس کا گناہ نہ لکھا کریں، کیونکہ جس نے جوانی میں گناہ نہیں کیا اب بڑھاپے میں گناہ ہو رہا ہے تو اس کا گناہ نہ لکھا جائے۔ اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل جاؤ فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا، جوانی میں سنتیں بھی پڑھتا تھا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اب کمر درد ہے، اب گھٹنے میں درد ہے، اب پیر میں تکلیف ہے، کمزور ہو چکا ہے، نفل نہیں پڑھ پا رہا ہے، سنت نہیں پڑھ پا رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ جوانی میں پڑھتا تھا اب بڑھاپے میں نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو نہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کے نام اعمال میں سنتوں کا ثواب بھی لکھا جائے، نوافل کا ثواب بھی لکھا جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے مجھے سفید داڑھی والے بڈھوں کی دعا رد کرنے میں حیا آتی ہے، سفید داڑھی والے بڈھے جب دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں لیکن یاد رکھنا، نیک بوڑھے میرے سر کا تاج ہے، لیکن وہ بوڑھے جنہوں نے جوانی میں پاپ کیے، عیاشیاں کی، ہاں پوری زندگی صبح کو شیونگ کرتے تھے، سنت مصطفیٰ جسے داڑھی کہتے ہیں، منڈوا کر کے خوبصورت بننے کے چکر میں، اسمارٹ بننے کے چکر میں گٹر میں پھکواتے تھے۔ جا کر کے ان سے پوچھو اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، اگر وہ سدھرے نہیں، اللہ ان پر اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے، راتیں تارے گن گن کر گزارتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ اور آپ جانتے ہیں بڑھاپے میں دوست کیا کام آئیں گے، بڑھاپے میں تو بیوی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہائے ہائے، جس کی زلفوں کا اسیر بن کر، جس کی زلفوں کا اسیر بن کر فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا تھا، اب بڑھاپا آیا تو بیوی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اندازہ فرمائے، بچے بھی نہیں پوچھتے، دوست بھی نہیں پوچھتے، احباب بھی نہیں پوچھتے۔ یاد رکھنا گناہ کا انجام بہت بدترین ہے، خدا کو بھول جانے کا انجام بڑا بدترین ہے۔ اور سن لو، جوانی میں پاپ کرنے والا بڑھاپے میں اتنا مجبور ہوتا ہے کہ روٹی کے ٹکڑوں کو تک محتاج کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ سید الطائفہ ہمارے مرشد حضور سیدی سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
بغداد کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ کسی مرید نے کہا مرشد بغداد والے اتنے بے مربت کیسے ہو گئے کہ اس بڈھے کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں؟ تو سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا تھا نہیں نہیں، بغداد والوں کا قصور نہیں ہے، اس بڈھے کی زندگی جا کر معلوم کرو، اس نے جوانی میں ضرور پاپ کیے ہوں گے، اس نے جوانی میں ضرور عیاشیاں کی ہوگی، اس نے جوانی میں ضرور گناہ کیے ہوں گے، اسی لیے آج اس کو بھیک نہیں مل رہی ہے۔ جب لوگوں نے جا کر کے تحقیق کی تو پتا چلا واقعی یہ جوانی میں گناہ کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، وقت گزرنے کے بعد پچھتانے سے کام نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، آج اللہ نے جوانی دی ہے، انٹرنیٹ کی نظر مت کر دینا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ فیس بک پر بیٹھتے ہو، 2-3 گھنٹے گزار دیتے ہو، مجھے بتاؤ اللہ اکبر انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہو 6-8 گھنٹے نظر کر دیتے ہو۔ آج ہر گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، واٹس ایپ پر 2-3 گھنٹے، فیس بک پر کئی گھنٹے، پکچروں میں، فلموں میں، اور گندی فلموں کی ویب سائٹوں، آپ کو میں بتاؤں اللہ اکبر، جلسوں میں کہنے شرم آتی ہے، لیکن کیا کہیں، دل کا درد کہنے پہ مجبور کرتا ہے۔ جب سروے کیا گیا، جب تحقیق کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہے، تو آج سے 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ملک بنا تھا، سب سے زیادہ گندی فلمیں وہاں دیکھی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب جہاں مسلمان زیادہ ہیں، گندی فلمیں وہاں زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، تم کہتے ہو قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی، جن آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھے ہو ان آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیسے کرو گے؟ جن آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھے ہو ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کیسے کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو قبر میں حضور تشریف لائے اور یہ کہہ کر منہ پھیر کر چلے جائیں تیری آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ تو میرے رخ مدحا کو دیکھ سکے۔ اللہ نہ کرے وہ غیرت والا گجور رسول اگر ہماری قبروں سے منہ پھیر کر کے چلے جائے، کون مدد کرے گا؟ کون امداد کرے گا؟ ماں نے تو گھر سے ہی چھوڑ دیا تھا، رو رہی تھی لیکن ماں ساتھ نہیں آئی، ماں تو گھر سے ہی چھوڑ گئی، مال تو روح نکلتے وقت ہی چھوڑ گیا۔ بیٹے آئے منہ پہ مٹی ڈال کر چلے گئے، بھائی آئے منہ پہ مٹی ڈال کے چلے گئے، باپ آیا منہ پہ مٹی ڈال کے چلا گیا، دوست آئے منہ پہ مٹی۔ کوئی آیا قبر میں؟ قبر میں ایک ہی ہستی نے آنا تھا، صرف ایک ہستی، ایک ہی ہستی نے آنا تھا، کسی نے نہیں آنا تھا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہو، ہاتھ چومتے ہو، نظر دیتے ہو، سب کرتے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، ہم بھی نہیں آئیں گے، ہم بھی نہیں۔ سچی سچی بات ہے، کوئی مکھن لگانے کی بات نہیں، کیونکہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ اگر ہم تمہیں ہتھیلی میں جنت دکھائیں گے ہتھیلی پر تو ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن سن لو، رات کی تاریکی میں زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے والوں، لڑکیوں سے ناجائز رشتے بنانے والوں، کوئی نہیں آئے گا قبر۔ سب سے بے وفا اگر کوئی ہے تو یہ دنیا ہے، دنیا، نہ مال، نہ اولاد، نہ بھائی، نہ بچے، کچھ نہیں۔ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں قبر کے قریب آ کے مٹی ڈال کے جائیں گے، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ لوگ تو جنازے میں بھی نہیں آتے، گہرے دوست جنازے میں نہیں آتے۔ ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں بہت تجربات دیکھے، اللہ نے بہت دکھایا ہمیں۔ کووڈ کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ باپ کے جنازے میں بیٹے نہیں گئے۔ آپ کس دنیا پہ فریبتہ ہو، باپ کے جنازے میں بیٹے نہیں گئے، بیٹے کے جنازے میں باپ نہیں گیا، پیر کے جنازے میں مریدین نہیں گئے جو پیر چومتے تھے، پیر، پیروں کے جنازے میں مرید۔ کون، کس دنیا سے دل لگایا ہے آپ نے؟ کس دنیا سے دل، اور کس رسول سے بھاگ رہے ہو؟ تمہاری قبر میں کوئی نہیں آئے گا ایک ہستی کے سوا، ایک ہستی نے آنا ہے، صرف ایک ہستی نے، صرف ایک ہستی نے آنا ہے۔ اور وہ ہستی جب تشریف لائے تو لوگ کہتے قبر میں اندھیرا ہوگا، ہم نے کہا جن کی قبر میں ہوگا ہوگا، جو رسول اللہ کا وفادار ہو اس کی قبر میں اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ نعرہ
سا ٹائم بچا لے تو نعرے اگر صرف 2 لگا دے تو اچھا. تکبیر و رسالت تھوڑا ٹائم بچا. مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں، اللہ جانتا ہے سب نعرے اچھی بات ہے. کوئی جلسہ ایسا رکھے جس میں صرف نعرے لگائیے، اس میں صرف بات ہے. یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ. یہ سوچتے ہو نا کہ قبر 2 گز زمین ہے، یہ 2 گز زمین نہیں ہے. جس کی قبر میں حضور قدم رکھ دیں، جس کی قبر میں حضور قدم رکھ دیں، پھر وہ 2 گز زمین نہیں ہے، پھر وہ زمین کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، بلکہ حضور جس کی قبر میں قدم رکھ دیں پھر اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے، تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے. اس میں جنت کے درخت بھی لگا دیے جاتے ہیں، اس میں جنت کی نہریں بھی بہا دی جاتی ہے، اس میں جنت کے باغات بھی لگا دیے جاتے ہیں، اس میں جنت کا بستر بھی لگا دیا جاتا ہے. نظر کا دھوکہ ہے، 2 گز زمین ہے، وہ 2 گز زمین نہیں. حضور جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں اٹھے گا 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 5000 سال کے بعد. ہم نے کہا 1000 سال تیرے لیے ہے. جو نبی کو دیکھ کر آنکھ بند کرے گا، ادھر آنکھ بند ہوئی، فرشتے آگے کہیں گے چلو چلو. جس کو دیکھ کر سوئے تھے وہ محشر کے اندر دولہا بن کر کے آ گیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے چلو. پھر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ کر سو گئے، ان کو دیکھنے کے لیے بیدار ہو. یہ موت سے محشر ہے، یہ موت سے محشر ہے. اسی کو مومن کی موت. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار. یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار کے لیے. اسی لیے دنیا میں غداروں کا عرس نہیں ہوتا، دنیا میں صرف وفاداروں کا عرس ہوتا. دیکھ لیجئے، جس نے غداری کی عرس اس کا نہیں ہوتا، عرس وفاداروں کو ہوتا ہے. ایک بات کہتا ہوں، آپ کہیں گے وفادار تو بہت ہے لیکن سب کا نہیں ہوتا. میں نے کہا کچھ ایسے ہیں جن کا عرس فرشتے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے وفادار ہیں انسان بھول جاتے ہیں تو ان کا عرس فرشتے کرتے نظر آتے. ان کا عرس فرشتے، انسان کرے نہ کرے فرشتے کرتے ہیں. اور فرشتے کیسے کرتے ہیں؟ نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. ملنگ شاہ بابا کے وصال کے دن یہ جو بھیڑ جمع ہے یہ کیوں ہے؟ حضور سے وفاداری کی تھی، اس لیے حضور کے وفادار ان کی بارگاہ میں آج بھی وفاداری کا خراج پیش کریں. ورنہ عرس کو ختم کرنے کے لیے تو 100 سال تک کے تحریکیں چلی، تحریکیں دم توڑ گئی، لیکن عرس تو وہ دم توڑنے نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تحریک ملا چلا رہا تھا اور عرس کو اللہ نے باقی رکھا تھا. ملا کی اللہ کے آگے کبھی چل ہی نہیں سکتی. یاد رکھنا، کوئی نہیں چیز کی نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دل میں انڈیل دیتا ہے. جس کی محبت اللہ انڈیل دے کسی ملا میں طاقت نہیں کہ وہ کھرچ کر پھینک سکے. اسی لیے تو 900 سال ہو گئے، آج بھی یا غوث المدد کے نعرے لگ رہے ہیں. 800 سال سے زیادہ ہو گئے غریب نواز کے ڈنکے بج رہے ہیں. 1300 سال سے زیادہ ہو گئے کربلا کے ڈنکے بج رہے ہیں. 1400 سال سے زیادہ ہو گئے مولا علی کے ڈنکے بج رہے ہیں. 1400 سال سے زیادہ ہو گئے افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کی عظمت کا نعرہ لگ رہا ہے اور قیامت تک لگتا رہے گا. لیکن ایک بات کہہ دوں مسلمانوں، قبر بہت خوبصورت ہے، صرف وفادار ہو جاؤ، صرف وفادار ہو. ایک بات کا سوال لے کر آؤں، صرف وفادار ہو جاؤ. لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف حضور کے وفادار ہو جاؤ. قبر بہت خوبصورت ہے. بتاؤں کتنی خوبصورت ہے؟ توجہ، کتنی خوبصورت ہے بتاؤں؟ دھیان دے دیجیے بس. اللہ کرے بات قرآن سے بات سمجھانے کی کوشش کروں. دیکھو، توجہ کرو. اللہ ایسا سلائے گا قبر میں
کہ کوئی چیں چاں کی کسی بائک کے ہارن کی آواز بھی تمہیں بے چین نہیں کرے گی. توجہ کرنا, بہت ذمہ داری سے بات کروں. ممبر پر میرے پیچھے پورے علماء بیٹھے ہوئے, سب علماء ہیں. غلطی کروں گا تو ان کو اصلاح کا حق ہے اور انہیں کرنا چاہیے, ہے نا. یہ وہ ممبر نہیں کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ. نہیں, یہ وہ نہیں ہے. یہ بہت ذمہ دار ممبر ہے علماء اہل سنت کا. توجہ ہے. آپ اگر حضور سے وفاداری کر لی, حضور سے, اللہ اتنی سکون کی نیند سلائے گا. اور کیسے سلائے گا پتہ ہے؟ اللہ خود تھپکیاں دے گا جیسا کہ اس کی شان ہے. میں قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اللہ خود تھپکیاں دے گا جیسا کہ اس کی شان ہے. آئیے سنیے قرآن, سورۃ الکہف ہے. چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے, دھیان دیجئے, توجہ, چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں گئے اور سو گئے. ایک غار میں گئے اور سو گئے. کتنا سوئے؟ 309 سال تک کے سوئے. کتنا سوئے؟ 300. کتنا سوئے؟ 309 سال تک. 3 سال میں بدبو آنے لگتی ہے, چونٹیاں تیسرے دن کاٹنے لگتی ہے. لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ کتنے سال سوئے وہ؟ 309 سال تک. 309 سال تک وہ سوئے. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ قرآن اور تفسیر ابن عباس. ابھی میں نیچے کسی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ابن عباس کو سب مانتے ہیں. عرس کا انکار کرنے والے بھی ابن عباس کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. ہم سے زیادہ کون مانے گا ان کو؟ ابن عباس وہ ہستی ہے جو صحابی بھی اور اہل بیت بھی ہے. کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں, یعنی ان کے پاس دو نسبتیں حاصل ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ ابن عباس ہیں, حضور کے صحابی بھی ہیں, حضور کے اہل بیت میں بھی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے وہ نیک بندے. اچھا, قرآن نے کیا کہا؟ وہ بڈھے نہیں تھے. پھر آ گئی نا بات, دیکھیں آ گئی. وہ بڈھے نہیں تھے. کون تھے؟ جوان تھے. چند جوان. دیکھو جوانوں کی سونے کی بھی اہمیت. جوان تھے, کس لیے نکلے؟ حضرت عیسیٰ کی وفا میں ایمان بچانے کے لیے نکلے. وقت کا بادشاہ ایمان چھین رہا تھا اور یہ چند جوان نکلے اور غار میں سو گئے. 309 سال تک سوتے رہے. چونٹی نے بھی نہیں کاٹا, کیڑے بھی نہیں آئے. اور آپ کو بتاؤں اللہ کی شان, غار جو ہوتا ہے, غار جو ہوتا ہے پتھر کا بنا ہوتا ہے پہاڑ میں, اور غار کے اندر منہ کھلا ہوتا ہے. غار کے اندر منہ کھلا ہوتا ہے. تو جو غار تھا, اس غار کا منہ کھلا ہوا تھا تبھی تو وہ اندر گئے. غار کا منہ کھلا ہے تبھی تو وہ اندر گئے. اب اندر گئے, اندر جا کر سو گئے. اللہ نے ان کو سلا دیا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی نیند کی خاطر, دھیان دیں, اللہ نے ان کی نیند کی خاطر نکلتے وقت تو سورج, جب سورج نکلتا تھا تو بھی سورج کی کرنیں غار میں آنے نہیں دی, اور جب سورج ڈوبتا تھا تو بھی سورج کی کرنیں غار میں آنے نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی کرنیں اگر غار میں جائے گی تو میرے ان بندوں کی نیند خراب ہو جائے گی. تو اللہ نے ان کی نیند کا خیال کرتے ہوئے, بہت نازک موڑ پہ بات آئی ہے سلی گڑی والوں, توجہ کرو, گرد و نواح سے آنے والوں. اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو فلسفہ موت و حیات اور زندگی کا پورا انجوائے کا آپ کو مل جائے گا. اللہ اکبر. وہ چند جوان ایمان بچانے کے لیے غار میں سو گئے تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا, اگر سورج کی کرنیں جائے گی تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی. تو اللہ نے سورج کو حکم دیا, اللہ نے سورج کو حکم دیا, اللہ نے سورج کو حکم دیا, سورج اپنا راستہ بدل دے. نکلتے وقت بھی تیری کرنیں غار میں نہیں جانا چاہیے, ڈوبتے وقت بھی اجالا غار میں نہیں جانا چاہیے. ان کی نیند کی خاطر اللہ نے سورج کا راستہ بدل دیا. اور اللہ فرماتا ہے ہم اپنی شان کے مطابق ان کے کانوں کو سہلا کر, ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے کے ہم ان کو سلاتے رہے. غور کرنا, غار میں اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے چند جوان ایمان بچاتے عیسیٰ علیہ السلام سے وفا کرتے ہیں تو اللہ ان کی نیند کا اتنا خیال کرتا ہے کہ خود ہی تھپکیاں دیتا ہے, اپنے
اپنی شان کے مطابق سورج کا راستہ بدل دیتا ہے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اب مجھے بتاؤ، جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفا میں غار میں سو جائے تو اس کو اس شان سے سلایا جاتا ہے، جو جان عیسیٰ محمد الرسول اللہ کی وفا میں اگر مزار میں سو جائے تو اس کو کتنے سکون سے سلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات اتنی ہے کہ حضور سے وفا کر لو، بس ایک حضور سے وفا کر لو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا گیا ایسے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور سے وفا کر۔ اب حضور سے وفا کیا؟ حضور سے وفا کیا؟ ایک بات کہوں سوچو، یہی حضور سے وفا ہے کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے ان آنکھوں سے تم زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو۔ کون کون دیکھتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں صاحب کشف نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں قبر میں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اگر حضور منہ پھیر کر چلے، کوئی نہیں آئے گا قبر، اگر حضور منہ پھیر کر چلے گئے، بتاؤ دنیا کے سامنے عزت دار بننے والوں، دنیا کے سامنے عظیم انسان بننے والوں، سفید کپڑے پہن کر، اچھی داڑھی رکھ کر، اچھی ٹوپی پہن کر، اچھے اچھے القابات کے ساتھ اگر آپ نے دنیا کے سامنے اچھے بنے اور راتوں کی تنہائیوں میں پاپ کرتے رہیں، راتوں کی تنہائیوں میں گناہ کرتے رہے، راتوں کی تنہائیوں میں جرائم کرتے رہے، ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یاد رکھنا یہ جوانی گزر جائے گی، پھر کہتا ہوں یہ جوانی گزر جائے گی، بڑھاپے میں پچھتاؤ گے، بڑھاپے میں پچھتاؤ گے، بھیک بھی نصیب نہیں ہوگی، روٹی کے ٹکڑے کو لوگ ترس جاتے ہیں جوانی میں پاپ کرنے والے۔ میری قوم کے جوانوں، اس لیے آج آپ کو پیغام دیا جاتا ہے، حضور سے وفا کرو گے تو سکون سے قبر میں سو گے۔ حضور کی وفا جب قبر میں سکون عطا کر سکتی ہے تو حضور کی وفا دنیا میں سکون کیوں نہیں عطا کر سکتی؟ آپ کہیں گے سید کیا ہم لوگ وفادار نہیں؟ میں نے کہا یہ فیصلہ میں نہیں کرتا اور یہ فیصلہ تم بھی نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ تو حضور نے کرنا ہے۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ، حضور کے وفادار ہونے کا دعویٰ ہے، ذرا یہ بھی تو بتاؤ کیا کوئی اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھینتا ہے؟ کیا کوئی اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھینتا ہے؟ حضور سے وفاداری کا دعویٰ کرنے والوں، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، مجھے ایک سوال کا جواب دو، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو جواب دو، کیا اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی چھینتا ہے؟ نہیں۔ اب مجھے بتاؤ آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بتاؤ جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے، کیا وہ رسول اللہ کے وفادار ہونے کا اعلان کر سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا غور کریں، یہ رونا میں روز روتا ہوں۔ ایک بات آپ سے، حضور سے وفا ہے، حضور سے پیار ہے، حضور سے عشق ہے۔ دیکھو ابھی حضرت نورانی میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے، مخدوم صاحب کے شہزادے، میرے مخدوم کے شہزادے، اگر ان کا رومال کسی کو مل گیا، مخدوم زادے نے رومال دے دیا، میں یقین کرتا ہوں آپ اس رومال کو استعمال نہیں کرو گے، عزت سے چوم کے رکھو گے، تجوری میں رکھو گے۔ اگر وہ کسی کے پیر ہے تو مرید کہے گا کیا کہے گا کہ میں نے اس کو اپنی قبر میں لے کر کے جانا ہے، کیونکہ یہ میرے مرشد کا تحفہ ہے، یہ میرے مرشد کا تحفہ۔ ہاں تو یہ لوگ شور کر رہے ہیں نا اصل میں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اب میں کچھ کہوں یا آپ لوگ شور کریں، پھر کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب میری گزارش ہے اگر کوئی مہمان بھی ہو تو ان کو وہیں روکیں آپ، اور جب حضور نورانی میاں سرکار تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ ان کو عزت سے لے کر آئیے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ذکر رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اب جو مہمان ہیں ان کو عزت کے ساتھ وہیں کرسی بٹھا کے روکیے، جو بھی بڑی ہستیاں ہیں وہ میرے سراکوں پہ، ان کی جوتیاں سراکوں پہ، میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں، جب تک نورانی میں حضرت تشریف نہیں لاتے ان کو ادھر مت لائیے، حضرت کے ساتھ لائیے گا، پھر حضرت آ جائے پھر یہاں انٹری بند، کوئی نہیں آئے گا۔ پھر سمجھ میں آئی بات؟ درود شریف پڑھیں آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا
अला हबीबी का खैर खल्क़ि कुल्ले। असल में मैं नाराज़ होकर नहीं कह रहा हूँ, मैं नाराज़ नहीं होता आपसे और नाराज़ होना भी मुझे नहीं चाहिए, मैं नाराज़ भी नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ, मुझे रूहानी इरफानी हक्कानी कोई तकरीर मैंने कभी किताब हाथ में नहीं ली, ये मेरे पास इतना दिमाग नहीं कि मैं इतना याद करूँ, मैं याद करके नहीं आता हूँ। आप जिस तरह माहौल बनाते हैं उस तरह ये जुमले निकलते हैं। तो जब कोई भी डिस्टर्ब करता है तो फिर डिस्टर्ब होने के बाद मज़ामीन जहन से निकल जाते हैं, ये बात है। और फिर तकरीर के लिए याद करना पड़ता है, ये तो दिल का दर्द है। मैं कोई तकरीर करने भी नहीं आया, मैं कोई मुकर्रिर भी नहीं हूँ और न मैं तकरीर करना कोई अल्लामा फहामा भी नहीं हूँ कि मैं कोई आपके सामने फ़िक्री बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक जला हुआ दिल जो है ना, जब चीखता चिल्लाता है, बस वो यही आओ बुका है, बस ये दुखड़ा आपके सामने रख रहे हैं। अल्लाह करे आपके दिल में उतर जाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने, अब कोई आवाज़ नहीं करेगा, सब लोग खामोशी के साथ सुने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सिलीगुड़ी वालों, तुम्हारा सुनना भी हमें याद रहेगा, इतनी देर से लोग खड़े हैं, खड़े होकर घंटों से सुन रहे हैं, महफिल में घंटों से खड़े हैं आप लोग। कम मैं समझता हूँ कई घंटे हो गए, मुझे आए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मेंबर पे, आप लोग खड़े रह के सुन रहे हैं, मेरी दुआ है। और ये लोग जो बैठे हैं ये भी बहुत तंग जगह में बैठे हैं, इनको कर जो है ना पलती बदलने के लिए भी इनको जगह नहीं है। मेरी फ़कीर की दुआ है कि क़यामत के दिन जो 50,000 साल का दिन है, अल्लाह उस दिन तुम्हें खड़े रहने से महफूज कर ले। हुजूर की मोहब्बत में खड़े, हुजूर की मोहब्बत में बैठे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर सुन लो, एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़े। अगर सुनना चाहते हैं, हज़ारों दुरूद इस वक्त आका की बारगाह में पेश हो जाएंगे, सब बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिही सलातुम व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सवाल हो रहा था, क्या हम हुजूर के वफादार हैं, क्या हम हुजूर के आशिक हैं? बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है, मैं कोई इनकार नहीं करता, मुझे इनकार करने का हक भी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो। अगर आशिकान रसूल की फहरिस्त बनेगी, आपका नाम ऊपर रहेगा और सबसे नीचे आखिरी में मेरा नाम। और वो भी ये तमन्ना करता हूँ कि अगर आखिर में भी मेरा नाम आ जाए तो भी मैं कामयाब रहूँगा। मैं इतना गिरा पड़ा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात और हैसियत नहीं है, लेकिन एक सवाल करना है अपने आप से, अपने ज़मीर की अदालत में खड़े होकर, अपने दिल से, अपने दिल को जज बनाकर, अपने दिल को मुफ्ती बनाकर, अपने दिल को काजी शरा बनाकर, अपने दिल को काजी क़ुज़ात बना करके, ये चीफ जस्टिस बनाकर, अपने दिल को फैसल बनाकर पूछिए कि हम आशिक रसूल हैं, क्या हम हुजूर के वफ़ादार हैं। अब आपसे एक सवाल करता हूँ, मेरे भाई बता, ज़रा गौर कर, अब तेरे पीर ने तुझे टोपी दी, रुमाल दिया, मैंने दे दिया, मेरे कादर ने दे दिया, अल्लामा साहब ने दिया, मौलाना ने दिया, नकीब साहब ने, ज़ीशान बरकाती साहब ने दिया, शब्बीर भाई ने दे दिया, किसी ने दिया, ताजुश शरिया ने दिया, मुफ्ती आज़म ने दिया, शेखुल इस्लाम ने दिया, गाज़ी मिल्लत ने दिया, जिसको ही बुजुर्ग मानते हो, हुजूर सैयदी सरकार अमीन मिल्लत ने दिया, जिसको ही बुजुर्ग मानते हो, बिल्कुल उन्होंने कुछ दिया। आपने पीर का तोहफा है सर पे रखा, आँख पे रखा, कब्र में ले जाऊँगा, कब्र में ले जाऊँगा, कब्र में ले जाऊँगा, कब्र में ले जाऊँगा। मैंने कहा तुझे सलाम है मेरे भाई, बहुत सलाम है, बहुत सलाम है, बहुत। पीर के तोहफे की क्या कदर करता है तू। और पीर का तोहफा, पीर ने अपना तोहफा अपने बेटे के हाथ से दिया, पीर ने अपना तोहफा अपने खलीफा के हाथ से दिया, तो भी आप कहते हैं यार तोहफा भी बेमिसाल, लाने वाला भी बेमिसाल, और आपने उसको रखा। कभी आप उसको बैतुल खला में पहन कर नहीं गए, कभी आपने उसको पीठ के पीछे फेंका नहीं, कभी आपने उसको पैर से रगड़ा नहीं। तुम्हें सलाम है भाइयों, लेकिन आपसे पूछता हूँ, एक तोहफा आपके पीर ने दिया है जिसको आप सर पे रख रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, कब्र में ले जाने का प्लान है, बच्चे हाथ लगाते हैं तो चीख पड़ते हो, ए दूर हट, बच्चों की का काम नहीं, वहाँ हाथ नहीं लगाना। बीवी हाथ लगाते तो कहा दूर हट, वहाँ हाथ नहीं लगाना। अब आपसे पूछता हूँ, पीर के भी तोहफे की इतनी कद्र है, क्या अल्लाह के दिए हुए तोहफे की भी इतनी ही कद्र है? अल्लाह ने भी तो एक तोहफा दिया आपको, हुजूर के वफादार हो ना, अल्लाह ने भी एक तोहफा दिया, तवज्जो है, बस ये दिल की आवाज है। अल्लाह ने भी एक तोहफा दिया तुम्हें। पीर का तोहफा कब्र में काम आएगा कि नहीं आएगा? पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी को नाराज होना है तो 1000 बार हो जाए, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी, पीर का तोहफा कब्र में काम आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। काम भी आ सकता है, निजात भी हो सकती है, और अगर अल्लाह चाहे तो काम नहीं भी आ सकता, अल्लाह की चाहत पर है। क्योंकि मेरे पास एक दलील है, तवज्जो करना, कि अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन मरा तो वो रसूलुल्लाह का जुब्बा उसको पहनाया गया, मगर हुजूर ने फरमाया मेरा जुब्बा इसको पहनाया तो गया है, लेकिन मेरा जुब्बा इसको काम नहीं आएगा कब्र में। वजह, तवज्जो ध्यान दीजिए, हुजूर का जुब्बा उसको काम नहीं आएगा कब्र में। वजह, क्योंकि जुब्बा तो पहना लेकिन वो हुजूर का वफादार नहीं था।
اصل چیز وفا پر ہے. جب رسول اللہ کا جبہ پہننے والا رسول اللہ کا وفادار نہ ہو تو اس کو نبی کا جبہ کام نہیں آتا. تو اگر پیر کا تبرک لے جانے والا نبی کا وفادار نہ ہو تو پیر کا تبرک اس کو کیا قبر میں کام آئے. بات رسول اللہ کی وفا کی ہے بس. ارے حضور سے وفا نہیں ہے تو نماز بھی کام نہیں آنا, روزے بھی کام نہیں آنا, کوئی عمل بھی کام نہیں آنا. اصل چیز حضور کی وفا ہے. لیکن آپ بات سنیے, پیر نے تحفہ دیا تو سر آنکھوں پہ رکھتے ہو. اللہ نے بھی تحفہ دیا, اس کی کیا عزت کی آپ نے, اس کی کیا قدر کی آپ نے. اور تحفہ اللہ نے دیا اور کس کے ہاتھوں سے دیا. تحفہ اللہ نے دیا اور کس کے ہاتھوں سے دیا. تحفہ اللہ کا ہے, اس تحفے کو نماز کہتے ہیں. اللہ نے معراج میں لامکہ پہ بلا کے محبوب سے کہا, محبوب اتنی دور آئے ہو, صرف سمجھانے کے لیے بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں, اتنی دور آئے ہو, اتنا لمبا سفر کیا. سفر سے لوٹنے والے کے لیے سنت ہے, سفر سے لوٹنے والے کے لیے سنت ہے کہ جب گھر لوٹے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر کے لوٹے. آقا نے یہاں تک فرمایا جب سفر سے واپس جایا کرو تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جایا کرو. اور یہ بھی فرمایا جب تحفہ لے کے جایا کرو تو پہلے بیٹوں کو مت دیا کرو, تحفہ پہلے بیٹیوں کو دیا کرو. پہلے تحفہ بیٹیوں کو دو, بیٹوں کو مت دو. 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے, اکلوتے بیٹے کو پہلے مت دینا, پہلے بیٹیوں کو دینا. آقا فرماتے بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, جس نے بیٹے کو تحفہ دیا بیٹی کا دل دکھ جائے گا, جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھا دیا. غور فرمائیں, جس مذہب میں بیٹی کی اتنی عزت ہے کہ بیٹے سے پہلے تحفہ بیٹیوں کو دو اور پھر بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں. مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہے تو ان سے کہنا چاہتا ہوں, اے میری بہنوں, دنیا نے تو تمہیں چتا پر زندہ جلایا تھا, شوہر کی چتا پر. دنیا نے تو تمہیں زندہ دفن کیا تھا پیدا ہونے کے بعد. دنیا نے تو تمہیں شیطنت کہا تھا, دنیا نے تو تمہیں نحوست کہا تھا, دنیا تو تمہیں جو وہ زنا کا آلہ قرار دیا تھا. اگر تمہاری عزت کو کسی نے بحال کیا ہے تو وہ صرف اور صرف آمنہ کا لال ہے. میرے آقا نے فرمایا بیٹی کو برا مت جانو, کیونکہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں, بیٹی کی پرورش کرنے والا باپ. اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. جب لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے, توجہ, جب لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے, اس وقت ایک ہستی تھی جو اپنی بیٹی کی آمد پر اٹھ کر کے کھڑی ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے, فدا کی امی و ابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. غور تو فرمائے, توجہ تو فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا, اللہ نے فرمایا محبوب اتنی دور آئے ہو, تحفہ لے کر جاؤ. میرے بندوں کے لیے تحفہ میری طرف سے لے جاؤ, اپنے ہاتھ سے دینا. وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز. نماز نماز کا تحفہ تھا. اب بتاؤ, پیر کے تحفے کی اتنی عزت ہے, اللہ کے تحفے کی کیا عزت ہے؟ پیٹ کے پیچھے پھینک دیا نا اللہ کے تحفے کو, پیٹ کے پیچھے پھینک دیا, ڈال دیا پیٹ کے پیچھے. دوستوں کے لیے ٹائم ہے, بیوی کے لیے ٹائم ہے, بچوں کے لیے ٹائم ہے. اللہ کا وہ تحفہ جو رسول اللہ کے ہاتھوں دیا گیا, کم سے کم ان ہاتھوں کا حضور کے وفادار ہونا. حضور ہمارے مخدوم زادے مخدوم ابن مخدوم شہزادہ حضور مخدوم سمنا, فخر الخطبہ, خطیب ابن خطیب ابن خطیب, عالم ابن عالم ابن عالم, حضرت علامہ الشاہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. اور اب یہ وقت حضرت کا ہے, لیکن چونکہ لائٹ بند ہو گئی تھی تو مجھے کہا گیا ہے کہ میں تھوڑی سی گفتگو اور کروں اور آپ اس کو سنیں. جی ہاں, درود شریف پڑھیں سب مل کے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. تو بات یہ چل رہی تھی حضور کی وفا کی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وفا کر لے. پھر یہ بات نکلی کہ وفا کی نشانی کیا ہے. ہر ایک کے دیے ہوئے تحفے کی قدر کرتے ہو,
جو تحفہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے شب معراج ہمیں بطور تحفہ دیا، جسے نماز کہتے ہیں۔ دوستوں کے لیے ٹائم ہے، انٹرنیٹ کے لیے ٹائم ہے، محفلوں کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا، دھیان سے سننا، حضور سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، آقا سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، آقا سے پیار کا دعویٰ کرنے والوں، انکار نہیں ہے کہ تم عاشق رسول ہو، یقیناً عاشق رسول ہو، لیکن بتاؤ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیزاری کا اظہار فرمائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ سے کہا کرتے تھے، اے ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے مسلسل اللہ کی لعنتیں اس پر برستی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کو منع کریں، آپ مجھے بتائیں وہ بے نمازی ہے۔ مسجدوں کو ویران کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچانے والوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ کوئی بدبخت نہ رہے، کوئی محروم نہ رہے، اللہ سب کو بدبختی سے بھی بچائے، محرومی سے بھی بچائے۔ صحابہ کرام سے یہ کہنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ بدبخت کسے کہتے ہیں، محروم کسے کہتے ہیں؟ ذرا دھیان سے سننا، جو رسول ہر امتی کا بخت ہے، اللہ اکبر، وہ رسول جو ہماری قسمت ہے، وہ رسول اللہ اکبر جو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہماری گویا کے تقدیر ہے۔ اسی لیے تو حضور کے امتی کو ہم بد نصیب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جس کے نصیب میں آمینہ کا لال لکھا ہو اس سے بڑھ کر نصیب والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا نصیب ہمارا رسول ہے، لیکن وہی حضور فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ دعا کرو کوئی بدبخت صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کون بدبخت ہوتا ہے، محروم کون ہوتا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز کو چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ اب مجھے بتاؤ رسول اللہ جس کو محروم کہہ دے اس کو کون عطا کر سکتا ہے؟ جس کو سب محروم کر دیتے ہیں اس کو حضور عطا کرتے ہیں، جس کو حضور محروم کہہ دے اس کو کون عطا کر سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھو آقا فرما رہے ہیں نماز چھوڑنے والا بدبخت بھی ہے، نماز چھوڑنے والا محروم بھی ہے۔ یہ میں نہیں، فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھ رہے ہیں، اپنے آپ پہ رحم کر لو، جس کو اللہ کے رسول محروم کہہ دے، جس کو اللہ کے رسول بدبخت کہہ دے، اب مجھے بتائیے اس کو کون نواز سکتا ہے، اس کے نصیب کو کون جگا سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جس پر محرومی کی مہر حضور لگا دے دنیا کا کوئی تعویذ آپ کو عطا نہیں کر سکتا۔ جس کو بدبخت زبان رسالت کہہ دے اس کے بخت کو کوئی بیدار نہیں کر سکتا۔ اس لیے نماز کی طرف آؤ، اور جو میں نے کہا تھا کہ اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو، بس دو باتیں، اس لیے کہ مختوم صاحب موجود ہیں، بس میں اپنی دو باتیں کر کے بات پوری کر لوں۔ یاد رکھنا جوانی کا صحیح استعمال کرو، جوانی کا مس یوز نہ کرو، جوانی میں عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ کو جوان بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ آج سے پہلے اگر کچھ بھی کیا ہے، کچھ بھی کیا، توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جمع الجوامع ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے، جس جوان کو میں خوبصورتی دوں، دھیان سے سنیں، سب خوبصورت ہو، یاد رکھنا اگر رنگ سانولا ہے تو یہ خوبصورتی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ جس کو قدرت
4 قسمیں اٹھا کر جس کے حسن کو بیان کرے اس سے خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور بلد امین یعنی مکے کی قسم. تفسیری ترجمانی یہ ہو سکتی ہے ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم اور ولادت گاہ محبوب کی قسم. لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا جن کے میلاد گاہوں کی قسم قرآن اٹھاتا ہے، اب یہ میلاد نہیں تو پھر میلاد کس چیز کا نام ہے؟ اور ایک تفسیری قول اور بھی بیان کر دوں، تین سے مراد صدیق اکبر، زیتون سے مراد عمر ابن خطاب اور طور سینا سے مراد عثمان غنی اور بلد امین سے مراد مولا علی. تب یہ کہہ سکتے ہیں ابو بکر کی قسم، عمر کی قسم، عثمان کی قسم، علی کی قسم. 4 قسمیں اٹھا کر کے پھر کہا جا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا. انسان بہت خوبصورت ہے. فرشتوں کے پاس بھی وہ حسن نہیں ہے جو اللہ نے حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے. اس لیے کہ اگر اللہ کی مخلوق میں انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا. اللہ نے محبوب کو لباس بشر میں بھیج کر بتا دیا تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. یہی آ کر کچھ مولویوں کو ٹھوکر لگی. نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر انہوں نے کہا نبی چھوٹا ہے کیونکہ لباس بشر میں ہے. ہم نے کہا نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. نبی کو لباس بشر میں مولوی نے دیکھا تو نبی چھوٹا نظر آیا اور ہم نے لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں لباس بشریت کی معراج کا اندازہ ہو گیا اور بے دم شاہ وارسی کا دمدار شعر یاد آ گیا. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، ہمیں پتا چل گیا لباس بشریت کتنا عظیم لباس ہے کہ اللہ نے حقیقت محمدی کو لباس بشر پہنا کر کے بھیج دیا. اس لیے تم سب خوبصورت ہو. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. اگر تم نے جوان کی قدر نہیں کی، اگر تم نے جوانی کی قدر نہیں کی تو اللہ تمہیں بڑھاپے کے عمیق غار میں ڈھکیل دے گا. آپ سوچتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو بڑھاپا نہیں آتا؟ علامہ ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ علامہ ابن طیب تبری رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی جوان دکھتے تھے. 100 سال کی عمر میں بھی جوان دکھتے تھے. یاد رکھنا یہ جو سٹیا ہوا کھوسٹ کمزور بڑھاپا آتا ہے نا، بڑھاپا وہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. ورنہ اگر انسان گناہ نہ کرے بال سفید ہو جاتے ہیں لیکن بڑھاپا نہیں آتا جس کو کمزوری کہتے ہیں. میں نے کہا نا آپ کو کہ کہنے والے نے یہ جو بات کہی کہ محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا. غلاموں کو بڑھاپا، داڑھی سفید ہونا یہ حسن ایمان کی نشانی ہے. بڑھاپا کمزوری کا نام ہے، کمزوری کا. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بڑھاپے سے محفوظ رکھا. 63 سال کی عمر میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام 35 سال کے جوانوں کی طرح نظر آتے تھے. اسی لیے جو بھی حضور کو دیکھتا پکار اٹھتا یا شباب، اے جوان. اسی لیے یاد رکھنا اللہ اکبر. اور پھر بات مولا علی کی آتی ہے تو اللہ نے علی کو ایسی جوانی عطا فرمائی ہے، اللہ نے علی کو ایسی جوانی عطا فرمائی ہے کہ مولا علی کو کبھی بڑھاپا آیا ہی نہیں. بلکہ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، قاتل دشمن تھا لیکن قاتل نے علی کو بازار میں نہیں مارا، قاتل نے علی کو دکان پہ نہیں مارا، قاتل نے علی کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں مارا. اس لیے کہ علی کی نیند میں بھی روب تھا، روب. قاتل جان گیا علی کو مارنا ہے تو سوتے میں بھی نہیں مارا جا سکتا. اگر علی کو مارنا ہے تو حالت نماز میں حملہ کرو تبھی علی کو مارا جا سکتا ہے. اسی لیے مولا علی کے لیے اس عمر میں جب داڑھی سفید ہو
گئی تھی. قاتل نے ٹکرانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اللہ نے علی کو وہ جوانی عطا کی تھی کہ ان کو کبھی بڑھاپا آیا ہی نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے, ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں. ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں ابن طیب طبری سے پوچھا گیا 100 سال کی عمر میں آپ کو بڑھاپا نہیں آیا, وجہ؟ ابن طیب طبری فرماتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور اللہ نے مجھے بڑھاپے سے محفوظ فرما لیا. طاقت بہت ہوگی, لوگ کیا کہتے ہیں, میں انکار بھی نہیں, گھی کھاؤ, کاجو کھاؤ, بادام کھاؤ, پستہ کھاؤ, مغزیات کھاؤ, مقوی غذائیں کھاؤ, طاقت رہے گی. میں ایک سوال کرتا ہوں, انکار نہیں, کھاؤ, لیکن جن کے گھر میں ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا ان کو کون سے ڈرائی فروٹ نصیب ہوں گے؟ جن کو روٹی نہیں تھی کھانے کے لیے وہ ڈرائی فروٹ کب کھاتے؟ لیکن طاقت کتنی تھی, کتنی طاقت تھی. ایک دن میرے مولا علی مرتضیٰ کی ڈھال گر گئی, پوری زندگی میں ایک ہی بار ڈھال گری. میں خیبر نئے انداز سے پڑھنے لگا ہوں, توجہ فرمائیں, علی کا بیٹا موجود ہو تو پھر میں خیبر نئے انداز سے پڑھنے لگا. توجہ فرمائیں, غور کرتے ہیں آپ, پوری زندگی میں مولا علی کی ایک ہی بار ڈھال گری, بس ایک بار. اور وہ کون سا مقام تھا؟ وہ مقام خیبر تھا. کبھی کبھی لوگ خیبر بیان کرتے بھی اتنا کہتے ہیں کہ مرحب نے حملہ کیا تو علی کا کچھ نہیں ہوا. میں یہ خلاف واقعہ بات ہے, ہم لوگ غلو کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کو تلوار لگی اور پیشانی زخمی ہوئی اور پوری زندگی آپ کی پیشانی پر وہ نشان رہا. مرحب مرحب تھا, 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا. چمڑے پہ کھڑا ہوتا, چمڑا کھینچ لیا جاتا, چمڑا پھٹ جاتا, لیکن مرحب اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا. مرحب اتنا طاقتور, اس نے حملہ کیا. اور مولا علی تھے بہت خوبصورت, بہت خوبصورت تھے بھائی. یہ جو پیون لگائے جاتے نا ٹاٹ میں, کہ وہ تو بہت خوبصورت نہیں تھے, یہ ابن تیمیہ کی غلاظت کی وجہ سے ہے, ورنہ علی کے تو آج بھی بیٹے اتنے خوبصورت ہیں. 1400 سال گزرنے کے بعد علی کے حسن کو اگر دیکھنا ہے تو ان کے بیٹوں میں دیکھ لو. اور ایک بات بتاؤں, دنیا میں ایک بندہ ایسا گزرا ہے جو مرد ہو کر بھی برقع پہنتا تھا. دنیا میں ایک مرد ایسا گزرا ہے جو مرد ہو کر بھی برقع پہنتا تھا. آپ نے برقع ہمیشہ عورتوں کو پہنتے دیکھا ہوگا, لیکن ایک مرد تاریخ میں ایسا بھی ملتا ہے جو مرد ہو کر برقع پہنتا تھا, اور وہ کسی اور خاندان کا نہیں تھا, وہ بھی میرے مولا علی مرتضیٰ کے خاندان کا شہزادہ تھا. وہ برقع کیوں پہنتا تھا؟ اس لیے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو کافر بھی دیکھتے تھے تو دیکھتے رہ جاتے تھے, اور کافر دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے. اس خوبصورت لڑکے, اس خوبصورت شہزادے کو دنیا امام علی رضا کے نام سے جانتی ہے. وہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے چلا کرتے تھے. آپ کو اتنا بتا دوں خوبصورت کتنے تھے میرے بھائیوں. ایک مرتبہ ایک 4 سال کا مجوسی کا بچہ, ایک 4 سال کا مجوسی کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ بغداد میں ایک بندہ چہرے پہ نقاب ڈال کے گھوڑ سوار جا رہا ہے. بغداد کے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے. تو اس ڈنڈے سے بچے نے پوچھا, او بغداد کے سنجیدہ لوگوں, تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر. لوگوں نے کہا یہ ہمارے نبی کا شہزادہ ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کہا دیکھا, ارے اس نے تو چہرے پہ نقاب ڈالا ہے. کہا چہرہ ہی تو دیکھنے بھاگ رہے. تو ننھے سے 4 سال کے مجوسی کے بچے نے کہا اس کے چہرے میں رکھا کیا ہے جو تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کسی سنجیدہ انسان نے کہا تو ہی جا کے چہرہ دیکھ لے, چہرے میں رکھا کیا ہے. وہ 4 سال کا مجوسی کا بچہ امام علی رضا کے پیچھے بھاگا, اور بھاگنے کے بعد چہرے سے نقاب الٹا گیا. تو اللہ اکبر, وہ 4 سال کا بچہ علی رضا کا حسن دیکھ کر کے کہتا ہے کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ آج کے بعد میں نے ماں کو بھی چھوڑ دیا, باپ کو بھی چھوڑ دیا, اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا. تو ہی میرا مذہب ہے, تو ہی میرا مسلک ہے, تو میری ماں ہے, تو میرا باپ ہے. اور قدم پکڑ کے کہا آج کے بعد سب کچھ میرا تو ہی ہے. امام علی رضا نے کہا تو نے مجھے ماں کا, تو نے مجھے باپ کا, ہمارے محمد ہے صلات شاہ دیتے ہیں ماننے کا. تو نے مجھے ماں باپ کہہ دیا, میں نے تجھے آج سے اپنا بیٹا بنا لیا. اور اس 4 سال کے مجوسی کے بچے کو اتنا
इतना पढ़ाया लिखाया कि उसी हस्ती को दुनिया ने इमाम मारूफ करखी के नाम से याद किया। जरा गौर करें, अली रजा के हुस्न का ये आलम, अली रजा के हुस्न का ये आलम है, तो अली ये मुर्तजा के हुस्न का आलम क्या है? अली ये मुर्तजा के हुस्न का आलम क्या होगा? बहुत खूबसूरत थे, कद मियाना था। और अल्लाह अकबर, जब आए मरहब के सामने तो मरहब ने हमला किया, जो है वो पेशानी पे वार, अमामा काट कर, खुद काट कर पेशानी पे वार लगा और उसने ढाल को ऐसा मारा, अली ये मुर्तजा के हाथ से ढाल गिरी, छूट गई। ढाल गिरी छूटी तो मौला अली को गुस्सा आ गया, मेरी ढाल तूने गिराई, उसकी सजा बड़ी बुरी होगी। क्या किया? ढाल तो चाहिए था, और अली वो अली थे जो कभी पलट कर गए नहीं, इसीलिए उनका नाम कर्रार है, वो फरार नहीं है। अगर ढाल लेने भी जाते तो कोई नासबी कह देता कि एक बार तो पलट कर गए थे ना। अली में मुर्तजा को यह भी गवारा न हुआ कि मैं पलट कर जाऊं, पीठ दिखा के दुश्मन को जाना ये शान अली नहीं। इसीलिए सरकार ने फरमाया, कल झंडा उसको दूंगा जो फरार नहीं होगा बल्कि कर्रार होगा, कर्रार। जवानों, मैं तुमको शुजाअत अली इसलिए सुना रहा हूं कि अगर अपने जवानों को बुज़दिली से निकाल के बहादुर बनाना है तो अली की शुजाअत सुनानी होगी। जब ये कौम शुजाअत अली को जान लेगी तो बुज़दिली से बाहर निकल जाएगी। ज़िना की फिल्में बुज़दिल लोग देखते हैं, मस्जिदों को वीरान बुज़दिल लोग करते हैं, लड़कियों से नाजायज दोस्ती बुज़दिल लोग करते हैं, अपने हाथ से अपनी जवानी का खात्मा बुज़दिल लोग करते हैं। और जो वफादार होते हैं, वफा होते हैं, बहादुर होते हैं, शुजाअत रखते हैं, वो अपनी जवानी को अपने हाथ से ज़ाय नहीं करते, लड़कियों से नाजायज दोस्ती नहीं करते, ज़िना के अड्डों को आबाद नहीं करते। उनकी तो शान होती है, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिसने भी बहादुरी का कारनामा अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं वो अली मुर्तजा से कनेक्ट था, तभी दे सका। मिसाल के तौर पर करबला के अंदर बहादुरी का कारनामा अली मुर्तजा का बेटा दे रहा है। सल्जुकियों की दौरे हुकूमत के अंदर अल्लाह अकबर सबाई फितने का खात्मा गौसे आजम की शक्ल में अली का बेटा कर रहा है। 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला कारनामा अली का बेटा अंजाम दे रहा है। वारिस देवा, इसी तरह शाह बरकतुल्लाह, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, इसी तरीके से शेख अहमद रिफाई, सबको देखते चले जाइए। जिसने उंदुलुस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी उसका ताल्लुक भी अली से था। जिसने बैतुल मुकद्दस के ऊपर इस्लाम का परचम लहराया था उस सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक भी मौला अली से था। याद रखना, हम अली वाले हैं, लेकिन वो अली वाले नहीं कि अली को माने और अली के इमाम को गाली दें। हम वो अली वाले नहीं है कि अली को माने और अली के इमाम को गाली दें। हम तो वो अली वाले हैं, अली भी करते हैं लेकिन सिद्दीक अकबर की मोहब्बत के साथ करते हैं, फारूक आजम की मोहब्बत के साथ करते हैं, उस्मान गनी की मोहब्बत के साथ करते हैं। हम अली को भी मानते हैं और 2.5 साल तक के जिस अली ने सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी है उस सिद्दीक को भी इमाम मानते हैं। अली ने जिसको इमाम माना है, अगर वो इमाम नहीं है तो दुनिया में कोई इमाम पैदा ही नहीं हुआ। इसीलिए हमारे मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी ने कहा था, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबुव्वत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे है नबुव्वत के सिवा। अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था, जब मौला अली की ढाल जमीन पे गिरी है, सोचा पलट के जाऊंगा तो नासबी ताना देंगे कि अली ने तो पीठ दिखाई थी। कब पीठ नहीं दिखाएंगे, तुम्हारे घर से ढाल का इंतजाम करेंगे। लेकिन वो कैसे? तलवार सीधे हाथ में थी, दूसरे हाथ से, जिसको लोग उल्टा कहते हैं। हम मौला अली के लिए किसी चीज को उल्टा नहीं कहते क्योंकि हमारा मसलक मुकम्मल अदब है, लेकिन दूसरे हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ा है। तूने मेरी ढाल गिराई, उसकी सजा देख ले मरहब कि मैंने तेरे किले के दरवाजे को ढाल बना ली। और अल्लाह अकबर, 150 मन का दरवाजा उठाकर मौला अली उसको ढाल बना करके लड़ते रहे। और जब उठा करके फेंका है तो 40 लोग मिलकर भी उसको उठा ना सके। ये ताकत होती है जवानी की, जो गुनाह से बच जाए। जो गुनाह से बच जाए तो बस एंड करते हुए क्या गुनाह से बच जाओ। जब भी दिल चाहे गुनाह करने का,
ایک چیز سوچنا، اللہ دیکھ رہا ہے، بس کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، زندگی میں ایک گناہ چھوڑ دو گے اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی عورت پہ انسان کا قبضہ ہو جائے اور انسان اس سے زنا کرنے کی کوشش کرے اور کوئی روکنے والا نہ ہو، بس یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہے آدمی دور ہو جائے، اللہ اسی وقت اس کو بے حساب جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں، جس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی لکھا، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا، اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. حضور کو یہ حدیث خود اتنی پسند تھی یہ واقعہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بچہ تھا، پھر بھی حضور سے میں نے 7 مرتبہ اس حدیث کو سنا. کچھ یاد رہے نہ رہے یہ حدیث یاد رکھنا، اسی پہ میری بات پوری ہو رہی ہے. جوانی کی حفاظت کیجئے، جوانی کی قدر کیجئے، جوانی چلی جائے گی، پچھتاؤ گے پچھتاؤ گے پچھتاؤ. 16 سال سے شروع ہو کر 50 سال تک جوانی رہے گی، پھر چلی جائے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کا نام کفل تھا. کفل حضور کو بہت پسند تھا یہ واقعہ. حضور نے ابن عمر نے 7 بار سنا تو جو جوان اور بڑی عمر کے صحابہ تھے انہوں نے کتنی بار سنا ہوگا. کبھی کبھی کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کیا ان مقرروں کو اور کچھ یاد نہیں رہتا، کبھی بات دہراتے ہیں. یاد رکھنا، یاد نہ رہنے پر ہی دہرایا نہیں جاتا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے سامنے باتوں یاد دلایا کرو، ان کو نصیحت کیا کرو، باتیں ریپیٹ کیا کرو، کیونکہ ان کو یاد دہانی کرانا فائدہ دیتا ہے. عالم ما کان و ما یکون نے جب ایک واقعے کو 7 مرتبہ ابن عمر کے سامنے بیان کیا تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے نا. کفل ایک جوان ہے، اپنے الفاظ کے جامع میں حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ عیاش ہے، گنہگار ہے، پاپی ہے. جوان ہے، پاپی ہے. یعنی اپنے الفاظ کے جامع میں کہ وہ اتنا بڑا پاپی ہے کہ روزانہ وہ اپنے بستر پر کوئی نئی لڑکی کی تلاش میں نکلتا تھا روزانہ، اور روزانہ کسی نہ کسی حسن کے ساتھ وہ کھیلتا تھا، حسن کے ساتھ کھیلتا تھا. آج بھی لوگ جوانی کا استعمال اسی میں، لوگ سمجھتے ہیں انجوائے جوانی کا اسی میں کہ ہم پاپ کریں زنا کریں. یاد رکھنا نیکی سے بڑھ کر انجوائے کی کوئی چیز نہیں ہے. اور ہمارا مذہب دقیانوسی مذہب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں وہ دریاؤں کی سیر کو نہ جاؤ، ہم نے کہا کیوں نہ جائیں بھائی، جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کے لیے گئے تو ہم کیوں نہ سیر کریں. بس اتنا سیر کو جاؤ، انجوائے کرو، گناہ مت کرو. حضور بھی سیر کو گئے، حضور کے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئی سیر کے وقت: دودھ، پانی، شراب. ہے نا، دودھ، پانی، شراب. 3 روایتیں. دوسری روایت میں دودھ اور شراب. وہ یا رسول اللہ اس کو پیجئے، دونوں میں سے جو پسند کیجئے. حضور نے شراب نہیں پیا، دودھ پیا. کیا بتایا؟ سیر کو نکلو دودھ پیو بھائی، شراب نہ پیو. سیر کرنے جاؤ، کس نے منع کیا؟ ایک بوڑھی عورت اپنی طرف بلا رہی تھی حضور کو، حضور نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. حضور آگے بڑھ گئے، کسی نے سلام کیا، جواب دیا تو حضرت بہت لمبی روایت ہے لیکن میں 2 باتیں کر کے بڑھ رہا ہوں. جبریل نے عرض کیا حضور اچھا ہوا اس بڈھی کی طرف آپ نے نہیں دیکھا، وہ دنیا تھی، اور جس نے سلام کیا وہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد تھے، آپ نے ان کی طرف دیکھا، اچھا کیا. کیا اشارہ مل رہا ہے؟ سیر کے لیے جاؤ، عورتوں کو مت تکو، اللہ والوں کی زیارت کرو، انجوائے کرو بھائی، انجوائے. حرام مت کرو، گناہ مت کرو، اچھے کپڑے پہنو، اچھی سواریاں، اچھا موبائل، سب اچھا، کام بھی اچھے کرو، عمل بھی اچھے کرو. کفل کی عادت تھی روزانہ نئی لڑکی کی تلاش. ایک دن نئی لڑکی کی تلاش میں نکلا. جب نئی لڑکی کی تلاش میں نکلا دیکھا سامنے سے محلے کی خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، اور اس لڑکی کو حاجت ہے پیسوں کی. یہ پیسے صرف سمجھانے کے لیے، وہ وقت تو پیسوں کا نہیں تھا، درہم و دینار کا وقت تھا، لیکن سمجھانے کے لیے پیسوں کی حاجت تھی. اور ایک بات یاد رکھنا اچھی طرح سے، سلیگوڑی اور قرب و جوار سے آنے والوں، آج جو رونا روتے ہو نا اپنے جلسوں میں، مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں، جلسے میں درد بھری باتیں کرنا مرتد کے فتنے کا حل نہیں ہے، فتنہ ارتداد کا حل نہیں ہے. جب تک کہ اس مرض تک نہ پہنچو کہ لوگ مرتد کیوں ہو رہے. پہلی بات تو جتنی تعداد مرتد ہونے والوں کی بتائی جا رہی وہ صحیح نہیں ہے. چند گئے، چند لوگ گئے، سب نہیں. لیکن گئے کیوں؟ 80% لوگ وہ ہیں جن کے باپ کے علاج کے لیے اس قوم نے مدد نہیں کی.
جن کی شادیوں کے لیے 35 سال کی عمر کی لڑکیاں ہو گئی, کوئی ان کو رشتہ دینے کے لیے نہیں پہنچا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جہیز دینے کے لیے بھیک میں پیسے نہیں تھے. ہم کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے اور سوچتے ہیں کہ ان فتنوں پر ہم کنٹرول کر لیں گے. اگر فتنے سے قوم کو بچانا ہے, فتنہ ارتداد سے, مدد کرنا سیکھو, امداد کرنا سیکھو. ہم جلسوں پر تو لاکھوں خرچ کر سکتے ہیں, غریبوں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ یہ درسگاہ اور خانقاہ یہاں چونکہ جمع ہے ایک ساتھ, اور میرے مخدوم کی خانقاہ یوں بھی درسگاہ اور خانقاہ کا ایک سنگم ہے. میرے مخدوم کے دور میں ان سے بڑا عالم نظر نہیں آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اردو زبان کے بانیین میں جن کا شمار ہوتا ہے, ان میں سے ایک ہستی میرے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی. اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں, وہ جتنے قلم کے دھنی تھے اتنے تلوار کے بھی دھنی تھے. چنگیز خان کے لشکر سے کسی نے جنگ نہیں کی. جس نے جنگ کی ہے اس بادشاہ کو دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتی. آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں. اور عمر کتنی تھی؟ صرف 13 یا 14 سال کی عمر تھی. جب آپ نے مشورہ کیا چنگیزیوں کا لشکر آ رہا ہے, کیا کرنا چاہیے, وہ کہا کہ آپ نہ لڑے, کوئی نہیں لڑ رہا, آپ نہ لڑے. تو آپ نے مسکرا کے کہا, میری چھوٹی عمر دیکھ کے مجھے روک رہے ہو, میری چھوٹی عمر دیکھ کے روک رہے کہ میں مقابلہ نہ کر سکوں گا, میری تو پھر بھی 14 سال کی عمر ہے. میرے دادا علی اصغر نے تو 6 مہینے کی عمر کے اندر وہ بہادری کے جوہر دکھائے تھے کہ آج تک لشکر یزید اٹھنے کا نام نہیں لیتا. یہ حال ہے میرے بھائی, غور کیجئے اپنے بزرگوں. صرف اپنے بزرگوں کو گھاگر چادر پہ مت گنو. ہم گھاگر چادر کے مخالف نہیں, لیکن اسی پہ مت گنو. میرے بھائیوں, آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پیر کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر چڑھا سکتے ہیں, لیکن ہم یتیم اور بیواؤں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ڈال سکتے. ہم چادر چڑھانے کے لیے منع نہیں کر رہے ہیں, چڑھاؤ نا بھائی, بالکل چڑھاؤ, لیکن جن کے ہمارے بزرگوں کے مزارات چادروں کے محتاج نہیں ہیں, لیکن یتیم اور بیواہ عورتوں کے سر دوپٹوں کے ضرور محتاج. مدد کرنا نہیں چاہتے, امداد کرنا نہیں چاہتے, اور صرف درد بھری باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. تو کفل نے دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے, خوبصورت بھی ہے, ضرورت مند ہے. پورے محلے سے اس نے قرضہ مانگا, کسی نے قرضہ دیا نہیں, بھیک بھی نہیں دی. کفل نے کہا ادھر آ, کتنے کی ضرورت ہے؟ اتنے کی. اس نے 60 درہم یا دینار اس کی جھولی میں ڈال دی. جتنے چاہیے تھے اس سے بہت زیادہ اس کی جھولی میں ڈال دیے. لڑکی نے تشکر کی نگاہ سے کفل کو دیکھا. مولائے کائنات فرماتے ہیں انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے, جو احسان کرے گا انسان اس کے ساتھ جائے گا. لڑکی نے تشکر کی نگاہ سے دیکھا. جب تشکر کی نگاہ سے دیکھا تو کفل نے کہا, پورے محلے نے تیری مدد نہیں کی, میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا, صرف ایک چیز چاہتا ہوں, چند لمحے میرے گھر چل کے تھوڑی دیر بیٹھ جا بس. لڑکی ساتھ ہو گئی. لڑکی جیسے ہی ساتھ ہوئی, گیا کھڑکی دروازے سب بند کر دیا, اور بند کر کے اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا, اور بیٹھ کر جیسے کھسکنے لگا, وہ لڑکی کا پورا وجود کانپنے لگا. کفل نے کہا, لڑکی کیوں کانپ رہی ہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے نا؟ لڑکی نے کہا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, سارے کھڑکی دروازے بند ہو گئے ہیں, لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو بندے سے خدا کی طرف کھلتا ہے, خدا سے بندے کی طرف کھلتا ہے. اس دروازے کو دنیا کی کوئی طاقت کبھی بند نہیں کر سکتی. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. کفل میں جانتی ہوں اس سے پہلے تو نے زنا کئی مرتبہ کیا, لیکن میں نے کبھی زنا نہیں کیا. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تو نے زنا کیوں کیا تھا, تو میں زبان میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ اللہ کو کہہ سکوں کہ میں نے زنا کیا تھا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس دن تو منہ پر بھی مہر لگا دی جائے گی, اعضاء انسان کے گواہی دیں گے. کفل نے جیسے ہی سنا, اللہ دیکھ رہا ہے, لڑکی کانپ رہی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ تو نے کئی بار یہ گناہ کیا, میں نے آج تک نہیں کیا, اللہ کو میں جواب کیا دوں گی, اللہ دیکھ رہا ہے, بس اتنا سننا تھا. کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے دل میں اترتی ہے. کفل نے کہا, لڑکی جب اللہ دیکھ رہا ہے اور تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے, تو مجھے مالدار ہو کے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. چلی جا, یہ ساری رقم لے کر چلی جا, جا, آج کے بعد میں تجھے کبھی پاپ کی نظر سے نہیں دیکھوں گا, اور تجھے کیا کسی کو نہیں. کہتے ہیں کہ لڑکی جیسی گھر کے باہر نکلی, موت کا فرشتہ گھر میں آ گیا, اور اسی وقت اس کی روح نکال لی. کس کی؟ کفل کی. اس کا مطلب اگر کفل
توجہ، किफ्ल अगर उस लड़की को नहीं छोड़ता तो किस हालत में मौत आती, ये सोच करके बाद में तौबा कर लेंगे। तौबा की मोहलत पर कभी गुनाह मत करना। अगर तौबा करते करते मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। हजाम की कुर्सियों पे बैठ के दाढ़ी मुंडाने वालों, मोबाइल में नरम नरम गद्दों पे लेट कर ज़िना की फिल्में देखने वालों, गाने सुनने वालों, पिक्चर देखने वालों, औरतों पे पाप की नजरें डालने वालों, अगर ये सोचते हो कि बूढ़े होके सुधर जाएंगे, अगर यही काम करते करते मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। क्या हदीस पाक नहीं सुनी, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। किस हालत में उठोगे सोचो। अल्लाह अकबर। किफ्ल ने लड़की को बाहर किया, मौत का फरिश्ता अंदर आया, उसकी रूह निकाली, जंगल की आग की तरह पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। किफ्ल मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, किफ्ल मर गया, मर गया। बहुत जाहिदाने खुश्क ने बातें की होगी, इतना पापी था, पता नहीं उसका मुंह कैसा होगा, उसका क्या हाल होगा, क्या होगा, क्या होगा और क्या होगा। जाहिदाने खुश्क तो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अहले इश्क होते कहा अरे कुछ भी था लेकिन था तो मुसलमान, चलो उसके जनाजे में चलते हैं। जब उसके घर पे आए तो क्या देखा, उसके घर के दरवाजे पर नूर के कलम से लिखा हुआ था इन्नल्लाह ताला कद गफर लिल किफ्ल, इन्नल्लाह ताला कद गफर लिल किफ्ल। अल्लाह ने किफ्ल की मगफिरत कर दी। क्यों? किफ्ल ने अल्लाह के डर से कि अल्लाह देख रहा है, सिर्फ एक गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर से एक गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह ने उसके सारी जिंदगी के गुनाहों की मगफिरत फरमा दी। मेरी कौम के जवानों, जब दिल गुनाह करने को चाहे, नफ्स गुनाह पर उभारे, ये सोचो कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। एक गुनाह कम से कम जिंदगी में छोड़ करके देखो, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।